بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. دوستو، اردو زبان کے بارے میں ایک تاثر یہ قائم ہے کہ شاید یہ واحد زبان ہے جس میں دنیا جہاں سے الفاظ آئے اور جمع ہو گئے اور اس کی تطہیر نہیں ہو سکی، یا مختلف محاورے اور مختلف کہاوتیں اور مختلف جو جملے ہیں، الفاظ ہیں، اپنے معنی کے ساتھ اسی طرح اس زبان کے اندر آ گئے. یہ تاثر اتنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ زبانیں ہیں یا جو زبانیں بھی ترقی کے مختلف مراحل طے کر رہی ہیں، انہوں نے یہ سب مرحلے دیکھے ہیں اور ان میں آج بھی یہ مرحلے جاری ہیں. ان میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اور ان کی معنی اور ان کے لہجے بھی بدلتے رہتے ہیں. اگر ہم مثال لیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں کہ برطانیہ میں انگریزی زبان کے حوالے سے اس قدر الفاظ ہیں جو عربی سے شامل ہوئے ہیں، یا ہندوستانی سے، اردو سے، یا ہندی سے، سنسکرت سے شامل ہوئے ہیں، کہ اگر ہم چند ایک مثالیں لیں کہ عربی کا جو ہم الجبرا بولتے ہیں، جو گدا بولتے ہیں، جو میٹرس جس کو آپ کہتے ہیں، صوفہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے الفاظ آئے ہیں. اسی طرح ہندی کے بہت سے یا اردو کے جو الفاظ ہیں اس میں آئے ہیں، جو جنگل جو آپ کہتے ہیں، بازار کہتے ہیں، چمنی کہتے ہیں، ورانڈا کہتے ہیں، یہ سب الفاظ دراصل ہندی کے تھے، اردو کے تھے، اس زبانے میں بولی جانے والی زبان کے تھے، اور وہ سب من اسی طرح اس کے اندر شامل ہو گئے اور اسی طرح بولے جاتے ہیں یہاں پر بھی انہی معنوں میں. ہاں، کہیں کہیں معنی بدلتے بھی رہے. اسی طرح اردو میں بھی بہت سے الفاظ شامل ہوئے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کچھ کیٹیگریز بن گئیں، کچھ صنف بن گئیں، کچھ جو ہے اصطلاحیں ہیں جن پر آج ہم بات کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. اور خاص کر کے جو اصطلاحیں ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ غلط العوام، غلط العام اور غلط العام فصیح ہے. غلط العوام کیا ہے؟ یعنی کہ وہ الفاظ، وہ جملے جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ طبقہ جو علم سے زیادہ بہرہ مند نہیں ہے اور جو جہلا کا طبقہ ہے یا جو سلینگ ورڈز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، ان الفاظ کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. خاص کر ادبی روایتوں کے جو امین ہیں ان کو تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور تحریروں میں عموماً استعمال نہیں ہوتا. ہاں، المیہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل جو میڈیا کا زور ہے اس میں بہت سے الفاظ ایسے استعمال ہو رہے ہیں جو کہ شاید نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہرحال الفاظ ہیں، استعمال ہو رہے ہیں تو ہونے دیجیے جیسا ہو رہا ہے، لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مشورہ یہ ہے. پھر ہم آتے ہیں غلط العام. غلط العام میں بھی جو غلط العام فصیح، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں سے اردو میں شامل ہوئے، اور شامل ہونے کے بعد وہ نہ صرف اس کا حصہ بن گئے بلکہ ان کے معنی بھی بدل گئے، مختلف حوالوں سے معنی بدل گئے. لیکن ان معنوں کو اگر اساتذہ نے، اگر قدماء نے، اگر انہوں نے اس کو اپروو کر دیا، انہوں نے اس پہ اپنی مہر ثبت کر دی اور انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اسی طرح استعمال کریں. آج جو ہم نے ساری یہ بحث شروع کی ہے اور آج جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا بنیادی محور اور مرکز ایک لفظ ہے جس کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کریں گے، اور وہ لفظ ہے مشکور یا تشکر. بڑی زیادہ اس کے حوالے سے باتیں آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو اس پر طنز کا نشانہ بھی بناتے ہیں، تنقید بھی بہت ہوتی ہے، اور بڑے برملا کہا جاتا ہے کہ عربی میں یہ لفظ کے معنی مختلف ہیں جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. عربی میں مشکور کے معنی یقینی طور پہ اس شخص کے ہیں جس کا آپ شکریہ کر رہے ہو. یعنی کہ اگر فرض کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا مشکور ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں، یعنی کہ آپ کو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں آپ کا شکریہ کرنے والا ہوں. لیکن یہ عربی میں ہے. اردو میں یہ قاعدہ بالکل مختلف ہے. اردو میں اگر یہ کہا جائے گا کہ میں آپ کا مشکور ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں، شکر اور شکریہ یہ دو لفظ بھی ہمیں یہیں سے ملے ہیں. اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور بندے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو لفظ مشکور سے ہی آیا ہے. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے یہاں ایسے دانا بیٹھے ہیں جو ان کی بات ہم مان لیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نقش سلیمانی کے صفحہ نمبر 126 کے اوپر واضح طور پہ ان دو لفظوں کے حوالے سے بحث کی ہے. اور اس کا ماخذ کیا تھا میں لفظ بلفظ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا تھا. کہ انہوں نے لکھا تھا کہ، اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بتاتے چلے کہ جوش صاحب تھے جو اس الفاظ کو زیادہ استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو الفاظ لکھے تھے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ لفظوں کے لینے اور نکالنے میں عربی اور فارسی اور سنسکرت ڈکشنریوں کو کسوٹی بنانا
اور ان میں سے دیکھ دیکھ کر لفظوں کو چننا اور کام میں لانا ہمارے زبان کے حق میں زہر ہے۔ اس کی سچی کسوٹی رواج اور چلن ہے۔ آج جو لفظ عربی، فارسی، ترکی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، پرتگالی اور انگریزی کے عام طور سے برتے جا رہے ہیں وہ ٹھیٹھ ہندوستانی الفاظ ہیں۔ ان کو اسی تلفظ کے ساتھ بولنا چاہیے جس کے ساتھ وہ بولے جاتے ہیں۔ عربی میں مشکور اس کو کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے، مگر ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں جو کسی کا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے مشکور کی جگہ بعض عربی کی قابلیت جتانے والے اس کو غلط سمجھ کر صحیح لفظ شاکر یا متشکر بولنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ اصلاح شکریہ کے ساتھ واپس کرنی چاہیے۔ خود لفظ شکریہ کو دیکھیے کہ اصل عربی مگر شکل عربی نہیں۔ اب اس سے ہم نے دو الفاظ بنائے ہیں، شکر اور شکریہ۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور انسانوں کا شکریہ۔ وہ ناشکرہ ہے جو زبان کی اس توسیع کی قدر نہیں کرتا۔ نقوش سلیمانی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 126۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ میں نے وہ بات کہی ہے جو اساتذہ نے کہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ زبان کو پنپنے دینا چاہیے، اور اگر ہم واقعی کسی لفظ کا مطلب صحیح جانتے ہیں یا اگر ہمیں نہیں پتہ ہے تو ہمیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ شاید آپ کا یہ ورڈ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو دوسرے معنوں میں استعمال کیجیے۔ کیونکہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے رہے ہیں، گھروں میں ہم بولے جاتے رہے ہیں، اب ایک دم سڈنلی اگر ہمیں بتایا جائے کہ نہیں یہ لفظ صحیح نہیں ہے تو شاید ہم بھی پریشان ہوتے ہیں یا دوسرا بھی پریشان ہوتا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ تحقیق کی جائے۔ آج سے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں کہ مختلف الفاظوں پر ریسرچ اور ان کے بارے میں گفتگو بھی کریں۔ اس میں ہمارے اساتذہ کی بھرپور ہمیں مدد بھی درکار ہے، اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ اس پہ ہماری مدد کر بھی رہے، خاص کر کے محترم عقیل دانش صاحب نے اس پہ کافی ورک آؤٹ کیا ہے، اور میری ان سے بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس تمام مقالے کو تیار بھی کیا ہے۔ تو گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ زبان کے حوالے سے سچی اور صحیح گواہی کون دے سکتا ہے؟ یقینی طور پہ زبان کے حوالے سے صحیح گواہی شاعر ہی دے سکتا ہے، ادیب دے سکتا ہے، وہ مصنف دے سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کچھ لکھا ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی زبان کو پرکھا ہو۔ تو ہم نے بھی کوشش کی کہ آج اپنے ساتھ ایک ایسے شاعر کو بلائیں، ایک نوجوان شاعر کو جو بہرحال ہے تو نئے چاند کا مصنف، جس کی کتاب کا نام نیا چاند ہے، اور پرانے چاند کا کیا ہوا یہ بھی پوچھیں گے اس سے، لیکن اس کو زبان نے کیسا برتا اور اس نے زبان کو کیسا برتا، اس کی زندگی کے کیا حالات رہے، آئیے اس نوجوان سے ملتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں محترم عاصم ندیم صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عاصم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ عاصم بھائی، یہ گفتگو، ادب، ادیب، تنقید، نگاری اور یہ الفاظ اور زبان کا ہیر پھیر، یہ تو شاعری کا حصہ ہے، شاعروں کا حصہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو اس بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اسلام چینل کا، جی، آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ یہ میرا خیال ہے کہ یو کے میں پہلا پروگرام ہے بزم سخن، جی، کہ جو مثلا اتنی طویل طوالت سے، اور ابھی کتنا آپ کا 43 پروگرام ہے، آج ماشاءاللہ 43واں پروگرام ہے، تو بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اور آپ کی ٹیم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ تو دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ ابھی بھی بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی، اور مشکور کے بارے میں نے بھی اپنے استادوں سے یہی سنا تھا کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے کہ اپنے پروگرام میں بلایا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ اردو ایک مثلاً ایسی زبان ہے کہ اگر آپ اس کو کسی لفظ میں زیر زبر کا بھی اضافہ یا کمی ہو جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے فاضل، جی، ابھی اس کی جمع ہے فضلا، ٹھیک ہے، ابھی جو فے کے اوپر پیش ہے اور زوات کے اوپر زبر ہے، اگر زبر کو ہٹا دیا جائے تو فضلا بن جاتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے، جی، وہ دیکھیں میں معنی بالکل بدل گیا، ٹھیک ہے، فضلا سے فضلا ہو گیا۔ تو اس لیے جو شاعر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور تحقیق کر کے، اور پھر کیونکہ میں ایک نیا لکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو کوشش کرتا ہوں میں بھی، جیسے آپ کا بھی سیکھا میں نے کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ مشکور کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن تو کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم بھی سیکھتے رہتے ہیں۔ بالکل، اصل میں یہ کہ دیکھیں مختلف الفاظ کے معنی
بدل گئے ہیں، اب حیت بدل گئی ہے. جیسے سلمان ندوی صاحب نے اسی کتاب میں مختلف جگہوں پہ لکھا ہے کہ اب آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. اس زبان میں کیا معنی تھے، اب ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس زبان میں، کیونکہ عربی میں دیکھیں قمیص بولتے ہیں، اردو میں قمیص بولتے ہیں. سورہ یوسف میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو قمیص کا تذکرہ موجود ہے. بہت سے الفاظ ہیں جو اردو سے آئے ہیں. کافور آپ بولتے ہیں، یہاں کیمفر بولتے ہیں، تو زبان ہی بدل جائے گی. تو بہرحال اس کو تو اپنے اپنے حساب سے برت سکتے ہیں. جی بالکل. تو یہ بہرحال آپ سے گفتگو تو میں نے کہا کہ ذرا جو ہم نے اس پر بات کی تھی اس پر ٹاپک کا، یہ پہلا اگر پروگرام ہے اس سلسلے میں تو بہت اچھی بات ہے. اور میرے جیسے سیکھنے دوستوں کو جو ہے سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک لفظ بھی آپ ایک ویک میں اس طرح کا اگر بتا دیں تو پھر انشاءاللہ. اچھا، آپ کا شعر پڑھا کہ اس قدر آبلے ہیں بیٹا کہیں تم رو نہ دو، باپ کے ہاتھوں کو اتنا نہیں دیکھا کرتے. آپ کی ابتدا شاعری کی کیا کچھ، میں نے زندگی کے حالات تو پڑھے ہیں، آپ کے کچھ مسائل رہے ہیں، ظاہر ہر ایک کے ساتھ رہے ہیں. گجرات سے آپ تعلق ہے، آپ کا بڑا عظیم شہر ہے، اور انور مسعود صاحب جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے، میرے ساتھ پروگرام بھی کر چکے. بتائیے کچھ ابتدائی کیسی رہی شاعری، کیا رہا، کیا حالات رہے؟ جی، ابتدا میں اصل یہ ہے کہ جو شاعری کی ابتدا تو میں نے ریسنٹلی کی ہے 2-3 سال پہلے، لیکن بچپن میں جو ہے ایک جراثیم ہوتے ہیں بندے میں، ٹھیک ہے، شاعری کے تو مجھ میں بھی تھے. تو میرے انکل تھے چاچو الیاس، ہیں ابھی بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. تو وہ شاعر تھے، تو ان کی جو ہے ڈائری پڑھتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، اسکول میں بھی لے جانا اور گھر میں بھی پڑھنا. تو پہلی جو مجھے یاد ہے میں نے نعت ایک لکھی تھی، 9th میں تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کیا لکھا ہے کیا نہیں، لیکن 9th میں مجھے یاد ہے، نہ میرے پاس وہ سیو رہی ہے، نہ میں نے کہیں اس کو لکھا ہے ریٹن. تو وہ 9th میں کی تھی. اس کے بعد گھریلو حالات ایسے ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے، تو اس لیے وہ مثلاً کٹ گیا سلسلہ. پھر یہاں آ گئے 2003 میں، تو یہاں پھر کام میں لگ گئے. 2010 میں پھر پاکستان چکر لگا، تو اس کے بعد واپس آ کے تو دوبارہ پھر وہ ایک جو شعور میں تو ہوتا ہے، لا شعور میں کہ پھر اس کو میرے دماغ میں آیا اور لکھنا شروع کیا 2012 سے میں نے. تو میری شاعری اصل میں جو پہلی شاعری ہے وہ زیادہ عشقیہ شاعری ہے، ٹھیک ہے. ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا میں، نہیں رومانوی شاعری تو ہر شاعر کا حق ہے جناب. ہاں، تو بالکل ہوگا، لیکن جو ہے کہ اس میں ابھی جو رنگ ہے وہ چینج ہو گیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ کسی مثلا مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو اپنا پیچھا نہیں بھولنا چاہیے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر اس مقام تک پہنچایا ہے، عزت دی ہے، تو میں جتنا اوپر جا رہا ہوں اتنا میں نیچے جا رہا ہوں اندر سے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پیچھا نہیں بھولتا. صحیح بات ہے. تو اس لیے جو میں نے آپ نے ابھی وہ شعر میرا سنا ہے وہ غزل کا شعر ہے جی، تو یہ حقیقت پہ مبنی ہے. کیا یہ بہتر ہے، سوری کیونکہ ہمیں فرمائشیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیا یہ بہتر ہے کہ اتنی خوبصورت جو آپ کی یہ غزل کا شعر تھا یہ ہمیں غزل سنائیں اگر آپ؟ تو بالکل میں آپ کو سناتا ہوں. غزل ہے کہ اجڑے پیڑوں کا تماشا نہیں دیکھا کرتے، اجڑے پیڑوں کا تماشا نہیں دیکھا کرتے، پنچھی اڑ جائیں تو رستہ نہیں دیکھا کرتے. کیا بات ہے، واہ. اجڑے پیڑوں کا تماشا نہیں دیکھا کرتے، پنچھی اڑ جائیں تو رستہ نہیں دیکھا کرتے. اس قدر آبلے ہیں بیٹا کہیں تم رو نہ دو. اس قدر آبلے ہیں بیٹا کہیں تم رو نہ دو، باپ کے ہاتھوں کو اتنا نہیں دیکھا کرتے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس قدر آبلے ہیں بیٹا کہیں تم رو نہ دو، کیا سچائی بیان کی ہے. باپ کے ہاتھوں کو اتنا نہیں دیکھا کرتے. واہ. جا کے دل دیکھ کبھی خانہ بدوشوں کے تو، جا کے دل دیکھ کبھی خانہ بدوشوں کے تو، ہمیں پہ ٹاٹ کا پردہ نہیں دیکھا کرتے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ. جا کے دل دیکھ کبھی خانہ بدوشوں کے تو، ہمیں پہ ٹاٹ کا پردہ نہیں دیکھا کرتے. بھیڑ میں ڈھونڈنے والے مجھے تنہائی میں ڈھونڈ. بھیڑ میں ڈھونڈنے والے مجھے تنہائی میں ڈھونڈ. بھیڑ میں ڈھونڈنے والے مجھے تنہائی میں ڈھونڈ، خواب کے دشت میں دریا نہیں دیکھا کرتے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کتنی گہرائی. بھیڑ میں ڈھونڈنے والے مجھے تنہائی میں ڈھونڈ، واہ، خواب کے دشت میں دریا نہیں دیکھا کرتے.
گھر کی وحشت کہیں آنکھیں ہی نہ اندھی کر دے. گھر کی وحشت کہیں آنکھیں ہی نہ اندھی. کیا وحشت کہیں آنکھیں ہی نہ اندھی کر دے. واہ واہ واہ. در و دیوار زیادہ نہیں دیکھا کرتے. گھر کی وحشت کہیں آنکھیں ہی نہ اندھی کر دے. در و دیوار زیادہ نہیں دیکھا کرتے. پیڑ کی چھاؤں کو مت گھور کے دیکھو اتنا. پیڑ کی چھاؤں کو مت گھور کے دیکھو اتنا. دھوپ کے مارے یوں سایہ نہیں دیکھا کرتے. کیا بات ہے. واہ واہ بہت خوب. پیڑ کی چھاؤں کو مت گھور کے دیکھو اتنا. واہ. دھوپ کے مارے یوں سایہ نہیں دیکھا کرتے. میں نے کتنے ہی دیے جلائے. میں نے کتنے ہی دیے اس سے جلائے ہیں یہ دیکھ. میں نے کتنے ہی دیے اس سے جلائے ہیں یہ دیکھ. ہاتھ پہ رکھا شرارہ نہیں دیکھا کرتے. واہ 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 کیا بات. اور آخری شعر ہے کہ چہرے کی جھریاں سونے نہیں دیں گی عاصم. چہرے کی جھریاں سونے نہیں دیں گی عاصم. فاقہ کشماں کو زیادہ نہیں دیکھا کرتے. واہ 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 کیا بات ہے. پھر پڑھیے. واہ واہ بہت خوبصورت شعر. چہرے کی جھریاں سونے نہیں دیں گی عاصم. فاقہ کشماں کو زیادہ نہیں دیکھا کرتے. اس قدر آبلے ہیں بیٹا کہیں تم رو نہ دو. باپ کے ہاتھوں کو زیادہ نہیں دیکھا کرتے. کیا بات ہے. تو عاصم بھائی یہ جو آپ کا رنگ ہے, میں نے آپ کی کتاب پڑھی نیا چاند. بہرحال ایک شاعری کا جو ایک عمر ہوتی ہے, اس عمر میں جب آپ نے شاعری شروع کی, ظاہر ہے وہ ایک عشقیہ شاعری, ایک رومانوی تجربہ ہوتا ہے زندگی کا, خوشگوار تجربہ, اس سے شاعری ایسے ہی ہوا کرتی ہے. لیکن یہ جو یکلخت آپ نے اپنا رنگ بدلا ہے, یہ کیسے؟ آپ نے معاشرے کا, ظاہر ہے شاعر ایک حساس آدمی ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. آپ کو کیسے یہ رنگ کہاں سے بھایا, کیا ہوا آپ کو؟ اصل میں جو ہے کہ جیسے جیسے بندہ مطالعہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو خیال ہے, تخیل ہے, وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایک نیا شاعر ہوں, نیا لکھنے والا ہوں, تو ابھی مزید اسٹڈی کرتا ہوں, جتنا پڑھتا ہوں, جتنا دیکھتا ہوں, اور یہ بھی دیکھتا ہوں کیونکہ جب بندہ جو فنکار ہوتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایسا چیز لکھے جو کہ زیادہ جس کو پذیرائی ملے, لوگ سنیں اور یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے مثلاً میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو ہے کہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا ہوں, ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہوں. دوسرے جو سینئر شعراء ہیں ان کو بھی پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز جو ہے وہ مقصد اچھی جو ہے بندہ کہہ سکتا ہے, مزید اچھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو چیز میں آپ کو بتایا, میں جتنا اوپر جا رہا ہوں اتنا اندر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اس قابل نہیں جس مقام پہ مجھے خدا نے یہاں پہنچایا ہے. تو میں ابھی زیادہ تر میرا جو مثلا میں تھنکنگ کرتا ہوں, میں اپنے پاس کو تھنکنگ, کیونکہ میرا ایک پور فیملی سے تعلق تھا, تو اس لیے مثلا میرے شعروں میں بھی, میرے جتنے بھی شعر ہیں ان میں وہ رنگ نظر آتا ہے. اچھا عاصم بھائی, ہمارے پاس کچھ کالرز موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام منصور ہے, میں ایسٹ لندن سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر, سب ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے آپ؟ عاصم بھائی یہاں پہ موجود ہے, بہت خوشی ہوئی ان کو سن رہا ہوں. السلام علیکم منصور بھائی, ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. عاصم بھائی بہت خوشی آپ کو دیکھ کے. شکریہ, مہربانی. شکریہ, بہت شکریہ. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا, ٹائم تو اتنا نہیں ہے کیونکہ میں ٹائم ہی آپ اتنا لوں گا, بس یہی کہنا چاہوں گا کہ عاصم بھائی نہ صرف بھائیوں جیسے ہیں, میرے استاد بھی ہیں. یہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کہ مجھے سکھائیں, مجھے کسی بندے نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا, یہ واحد بندے ہیں جو ان کی, جو مجھے دو باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. جی, ایک یہ کہ ان کی جو شاعری نا وہ سادہ انداز میں ہے, سادہ سور میں ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت اچھے, زبردست, بہت اچھی بات کہی آپ نے. جو مین چیز ہے کہ ان میں عاجزی بہت ہے. جیسے جو باقی شعراء حضرات ہوتے ہیں نا, کسی کو لفٹ نہیں کراتے, کسی کی بات نہیں سنتے, اور نئے آنے والوں کو چانس نہیں دیتے, ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ان میں یہ بات نہیں ہے. نہیں جناب, بالکل. یہ عاصم بھائی کی خوبی یہی ہے کہ یہ نئے آنے والوں کو اور پرانے چاہنے والوں کو سب کو پسند کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی اپنی ٹیلی فون کی جو اپنی جو ٹی وی کی آواز ہے وہ بند کر دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بھائی. حسب معمول خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے, اور عاصم صاحب کے شعر سن کر دل خوش ہوا میرا. جی شکریہ. اور زمین میں میں نے عرض کیا کہ وہ اگر چاہے گا پڑھنا تو پڑھے گا خود ہی. کیا بات. چاہے گا پڑھنا تو پڑھے گا خود ہی, ہاتھ میں بچے کے وسطہ نہیں دیکھا کرتا. کیا بات ہے سر, واہ واہ.
کیا بات ہے کیا بات ہے سر, آپ نے تو دونوں کو بہت بہت مبارکباد. سر آپ سے ایک میں گفتگو میں نے ابھی شروع میں کی ہے, جو الفاظ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ غلط العام اور غلط العوام اور غلط العام فصیح کے حوالے سے, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی اور ہم کسی نقطے پہ پہنچ سکے. اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو. میں آپ کے شکریہ کے لیے بہت مشکور ہوں. آپ نے کہہ دیا سر, آپ نے کہہ دی پوری بات, آپ نے کہہ دی. اصل میں بنیادی بات وہی ہے بھائی جی کہ اردو میں آ کر بہت سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں اور پھر ہم کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے جی. اور بھی آپ لوگوں سے استدعا کیجیے کہ اگر وہ بھی اپنے تجربات اور بعض الفاظ آپ کو بتائیں تو سننے والوں کا سب کا فائدہ ہوگا اس میں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ جی ڈاکٹر اعظم شاید بات کر رہا ہوں, منڈی بہاؤدین پنجاب پاکستان سے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے ڈاکٹر اعظم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. منڈی بہاؤدین میں سردی کیسی ہے؟ ہاں سر, اس وقت تو آپ کے جیسے دن میں آپ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے لگ بھگ ہی ہے. اچھا, کیا بات ہے, وہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی دور سے ہمیں کال کی ہے. ہمارے ساتھ عاصم ندیم بھائی موجود ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی جی جی, عاصم بھائی کا میں بہت کہتے ہیں نا جی کہ شکریہ میں فین بھی ہوں, ان کا پرستار بھی ہوں جی. اور فیس بک کے اوپر میں ان کی اکثر شاعری پڑھتا ہوں اور جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں وہ عاصم بھائی ہیں. اور شکریہ شاید. جی جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گفتگو میں ساتھ ساتھ آپ کو سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں جی, تو جتنے یہ خوبصورت شاعر ہیں اس کے علاوہ اور اتنے ہی یہ ان کی ذات کے اندر آج بھی خود پر بری ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ ہمارا پروگرام اسی طرح دیکھتے رہیے. ہر ہفتے ہم جو ہے پروگرام ہمارا آتا ہے لائیو, آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ, اپنی ویب سائٹ پہ جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. جی تو عاصم بھائی دیکھیے, ہمارے یہاں اساتذہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فون کیا, ہمیں عقیل دانش صاحب نے فون کیا اور آپ کی زمین میں فوراً انہوں نے ایک شعر کہہ دیا. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. بہت اچھا شعر, بہت اچھا شعر, بہت اچھا اور بہت اچھا. جس طرح میری سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا کیونکہ اصل میں ہمیں جانا ہے ایک بریک پہ, لیکن اس سے پہلے آپ کا ایک شعر تھا کہ پردیس ایسی قبر ہے عاصم میاں جہاں کم ہوتا ہے عذاب مگر بعد مرنے کے. تو پردیس کا اتنا ایسا برا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. پردیس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہر بندے کا ہی تقریباً میں کہہ سکتا ہوں برا ہی رہتا ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ جب بندہ کو کہتے ہیں کچھ شاخ سے کٹ جاتا ہے کچھ آپ کا ٹہنی, تو وہ ہری نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی حالانکہ میں اگر دیکھوں کہ میں جب 18 ایئر کا تھا, 19 کا تو یہاں آیا, تو میری ابھی یہاں 13 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اب میرا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, کہ اپنا وطن ہے, بندے ہیں وہاں, اپنے لوگ ہیں, فیملی ہے. تو یہ حقیقت پہ مبنی شعر تھا میرا, کیونکہ یہ جب یہاں بندہ آ جاتا ہے جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر مرنے کے بعد ہی آپ کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایکسپیرینس جو ہے وہ میرا اچھا بھی رہا الحمدللہ, کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سینسٹیوی, جو انسان سینسٹیو ہوتا ہے, سینسٹیو وہ سوچتا ہے. ٹھیک ہے, گہرائی میں جا کے سوچتا ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ مقصد ایک عذاب کے طور پہ ہی مقصد لیتا ہے کہ آپ آئے ہیں, کام کر رہے ہیں دن رات, نہ مثلاً دیکھنے والا, کیونکہ میں اکیلا ہوں, میری فیملی نہیں ہے. شاید جس کی فیملی ہو اس کا تو ایک ڈفرینٹ تبدیلی ہوتی ہے. اچھا, یہ شعر ہم آپ سے سنیں گے پوری غزل, لیکن بریک کے بعد. آپ نے جو پردیس کے حوالے سے کہا, میں نے بھی جب میں نیا آیا تھا تو میں نے اس حوالے سے ایک بات کہی تھی, شاید کسی قابل ہو, کہ شہر قاتل میں نمو پانے کی خواہش کا ثمر. واہ, شہر قاتل میں نمو پانے کی خواہش کا ثمر یہی ملتا ہے کہ اب کھینچیے لاشا خود ہی. واہ, شہر قاتل میں نمو پانے کی خواہش کا ثمر یہی ملتا ہے کہ اب کھینچیے لاشا خود ہی. تو دوستو, پردیس میں جو عذاب ہیں وہ کیسے ثواب میں بدلتے ہیں, کیا حالات رہتے ہیں, اور مزید شاعری کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ عاصم ندیم بھائی سے جاری ہے. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا. آداب عرض ہے. بہت
بہت بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ابھی میں عاصم بھائی کا ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ پردیس ایسی قبر ہے عاصم میاں جہاں، پردیس ایسی قبر ہے عاصم میاں جہاں، کم ہوتا ہے عذاب مگر بعد مرنے کے. کچھ اسی طرح کے عذاب بعد مرنے کے پردیسیوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن پچھلا ہفتہ کچھ بھاری گزرا ادب نواز حلقے پہ بھی، جب جرمنی میں برلن میں محترم شکیل چغتائی صاحب انتقال کر گئے، جو کہ ایک بہت بڑا نام تھا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے خدا کی بستی ڈرامہ دیکھا ہو تو اس میں ایک ان کا بڑا مخصوص تھا کردار تھا رکشے والے کا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان ٹی وی کے لیے بہت سے ڈراموں میں کام کیا. پھر وہ جرمنی آئے اور برلن میں انہوں نے جو ہے اردو ادب کے لیے عالمی مشاعروں کی بنیاد رکھی. نہ صرف وہاں بلکہ وہ برطانیہ میں اور دوسری جگہوں پہ اردو ادب کی خدمات پہ مامور رہے. بہت کام کیا شکیل چغتائی صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی جو ہے قبر کو نور سے بھر دے، آمین. اس کے علاوہ لاہور میں رخسانہ نور صاحبہ انتقال کر گئیں. بہت بڑی شاعرہ تھیں، بہت بڑا کام تھا، بہت نام تھا ان کا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. دوستو یہ تو اناؤنسمنٹ تھے، زندگی ہے چلتی رہے گی، لوگوں کا آنا جانا رہے گا. پچھلے ہفتے لندن میں ایک بہت خوبصورت محفل بھی ہوئی جمیل الدین علی مرحوم صاحب کے اعزاز میں پاکستان ہائی کمیشن میں، اور جس کے لیے بزم جو اردو مرکز لندن ہے وہ اس کے لیے بہت ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو بلایا اور ہم سب وہاں گئے، اور بہت خوبصورت محفل ہوئی جس میں راجو جمیل صاحب نے ایک ڈاکیومنٹری فلم دکھائی جمیل الدین علی صاحب کے اوپر، جو کہ واقعی ایک گرا قدر سرمایہ ہے، ایک تاریخی ایک دستاویز ہمیں مہیا ہو گئی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ورک آؤٹ کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی گفتگو، کچھ اناؤنسمنٹ تھی. میرے خیال ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ بھجن میں کیسر بات کر رہا ہوں برمنگم سے. جی کیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی جان. جی بتائیے کیا کہیں گے. سب سے پہلے تو جناب بہت بہت مبارک آپ کو کہ آپ کا یہ نیا پروگرام شروع ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت اس کو نا پسند کر رہے ہیں. نیا پروگرام نہیں ہے ماشاءاللہ، آج 43واں پروگرام ہے میرا. اچھا اچھا انشاءاللہ دیکھتے رہیے. جی نہیں آپ نے شروع میں بولا تھا کہ میرا نیا پروگرام ہے تو اس لیے. اچھا شاید پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. جی جی تو عاصم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. عاصم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ کا. بھائی جان آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. شکریہ. ماشاءاللہ آپ کو دیکھا ہے بہت خوشی ہوئی ہے. تو آپ نے بتایا نہیں کہ گجرات سے آپ کا کس جگہ سے تعلق ہے، اور تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، اور ساتھ ایک اچھا سا ماں کے شان کے بارے میں شعر بھی. جی بالکل ضرور سنائیں گے ہم انشاءاللہ. اشعار کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی جناب. یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور ہمارا بچپن ماشاءاللہ ایک ساتھ ہی گزرا ہے، اور یہ بہت ہی نفیس اور اچھے انسان ہے، جتنی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا بھائی جان، اور آپ اسی طرح کال کرتے رہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ سر ڈاکٹر اعظم شاہد بات کر رہا ہوں منڈی بہاؤالدین سے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ سر. بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی میرے وہ بات کر رہا تھا کہ عاصم بھائی کی جتنے اچھے یہ شاعر ہیں اتنے ہی یہ عاجز انسان بھی ہیں. جی تو مجھے ان کا شعر یاد آ رہا ہے کہ پاک دامن پہ تیرے داغ نہ لگ جائے کہیں. پاک دامن پہ تیرے داغ نہ لگ جائے کہیں، اے ہوا خاک ہوں میں پہلو بچا کے چلنا. واہ 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 کیا بات ہے. شکریہ. ضرور ہم ان سے یہ غزل بھی سنیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی کوئی اور ہے کالر؟ جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ عرفان بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بتائیے کیا کہیں گے. عاصم صاحب سے بات کرنی ہے. جی عاصم صاحب جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے؟ آپ کی پوئٹری سر بہت مجھے پسند آئی. بہت شکریہ. مطلب بہت محبت جناب، بہت محبت. جی میرے دوست ہے ایک حافظ صاحب. اچھا صاحب انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا. آپ کی پوئٹری سے ماشاءاللہ بہت اچھی لگی. بہت محبت جناب. پڑھتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ آپ کے مدعا اتنے کہ کالز پہ کالز ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں طلعت سلیم برمنگم سے بول رہی ہوں. آپ یہ چمستانی ادب سے کیا کیا مہک کی کلیاں چن کے لاتے ہیں.
کہ کل وہ ذہن معطر ہو جاتے ہیں. اتنی خوبصورت غزل لگی نا عاصم صاحب کی. اور اب جو ایک بھائی صاحب نے کوئی شعر پڑھا ہے وہ غزل بھی ہم سنیں گے. جی بالکل, ہم نے ان سے غزلیں نکلوائی ہوئی اور انشاءاللہ پہلی فرصت میں وہ غزلیں ہی سنیں گے انشاءاللہ. جی ایک اور کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں خرم شہزاد بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی خرم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی میں آسم بھائی سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. جی آسم بھائی ٹھیک ہے بولیے. جی وعلیکم السلام. آسم بھائی کیا حال ہے, کیسے مزاج ہے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شکریہ, بہت مہربانی. ہاں جی آسم بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ دونوں کا, اور بہت دلچسپی سے آپ کی اور سہیل بھائی کی ادبی گفتگو سن رہے اور محظوظ ہو رہے ہیں ہم بھی. بہت شکریہ, اسی طرح دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. جی آسم بھائی اصل میں اب وقت کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم غزلوں کی فرمائشیں کافی جمع ہو گئی ہیں, ایک ایک کر کے ہم غزلیں سنیں. پہلے میں نے آپ سے ایک فرمائش کی تھی غالباً, وہ اگر سنا دیں. جی بالکل میں کرتا ہوں کہ جی دشت سے اور نہ بازار سے وحشت ہے مجھے, دشت سے اور نہ بازار سے وحشت ہے مجھے, اپنے گھر کے در و دیوار سے وحشت ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. دشت سے اور نہ کسی اور نہ بازار سے وحشت ہے مجھے, اپنے گھر کے در و دیوار سے وحشت ہے مجھے. زرد پیڑوں کی محبت میں گرفتار ہوں میں, واہ واہ. زرد پیڑوں کی محبت میں گرفتار ہوں میں, سبز پتوں کے پرستار سے وحشت ہے مجھے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. زرد پیڑوں کی محبت میں گرفتار ہوں میں, سبز پتوں کے پرستار سے وحشت ہے مجھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سونا ہے تو سو جا کوئی صورت پڑھ کے, تو نے سونا ہے تو سو جا کوئی صورت پڑھ کے, یار اس نیند کے آزار سے وحشت ہے مجھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. پھر پڑھیے. تو نے سونا ہے تو سو جا کوئی صورت پڑھ کے, یار اس نیند کے آزار سے وحشت ہے مجھے. اے خدا ہمیں جلا دیتا ہے تیرا سورج, اے خدا ہمیں جلا دیتا ہے تیرا سورج, اس لیے دھوپ کے انبار سے وحشت ہے مجھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اے خدا ہمیں جلا دیتا ہے تیرا سورج, اس لیے دھوپ کے انبار سے وحشت ہے مجھے. سر اٹھائے ہوئے مفلس کا پرستار ہوں میں, سر اٹھائے ہوئے مفلس کا پرستار ہوں میں, منہ چھپاتے ہوئے سردار سے وحشت ہے مجھے. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت خوب. دل بھلا کب مجھے آرام سے سونے دے گا, دل بھلا کب مجھے آرام سے سونے دے گا, اس سکتے ہوئے بیمار سے وحشت ہے مجھے. واہ واہ واہ. اور آج بارش بھی برستی ہے مسلسل آسم, اور اسے علم ہے انکار سے وحشت ہے مجھے. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے. بارش بھی برستی ہے مسلسل آسم, اور اسے علم ہے انکار سے وحشت ہے مجھے. دشت سے اور نہ بازار سے وحشت ہے مجھے, اپنے گھر کے در و دیوار سے وحشت ہے مجھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یعنی کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو منظر کشی کی ہے. دیکھیں وحشت کا ہر شاعر کے یہاں کوئی نہ کوئی عنصر رہا ہے. اپنی اپنی وحشتیں ہوتی ہیں, سب نے اپنی اپنی وحشتیں پالی ہوتی ہیں, غالب سے لے کر اور جناب محترم ہمارے عقیل دانی صاحب تک, سب نے ایسا کچھ نہ کچھ کیا ہے. تو آپ نے ایک نیا رنگ باندھا ہے. ہماری کچھ فرمائشیں تھیں جو کچھ آپ کے مہمانوں نے بھی کی ہیں, تو ان میں سے اگر ہمیں کچھ سنانا چاہیں. تو میں سب سے پہلے تھوڑا, میرے دوست نے مجھے یاد کروایا ہے. میرا تعلق اصل میں گجرات کے ساتھ ایک گاؤں ہے نارووالی. اچھا, میں اس کا نام لینا ضروری سمجھوں گا کیونکہ میرا گاؤں ہے. میرے دوست ہیں جو ابھی بھی سن رہے ہیں اور جن کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو میں ایک اگلی غزل جو ہے وہ کو سناتا ہوں کہ کم گو ہوں میری فطرت سے واقف ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. واہ. میری فطرت سے واقف ہے مگر میرے دل کی مگر حالت سے واقف ہے. میں کم گو ہوں میری فطرت سے واقف ہے, میرے دل کی مگر حالت سے واقف ہے. اور شعر سنیے گا. اٹھائے کس طرح وہ صحن میں دیوار, کیا بات. اٹھائے کس طرح وہ صحن میں دیوار, میرا بھائی میری غربت سے واقف ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. پھر پڑھیے. واہ واہ. میں کم گو ہوں میری فطرت سے واقف ہے, واہ واہ, میرے دل کی مگر حالت سے واقف ہے. اٹھائے کس طرح وہ صحن میں دیوار, میرا بھائی میری غربت سے واقف ہے.
اگرچہ وہ نیا آیا ہے گاؤں میں، اگرچہ وہ نیا آیا ہے گاؤں میں، مگر تنہائی کی وحشت سے واقف ہے. کیا بات ہے، واہ. اگرچہ وہ نیا آیا ہے گاؤں میں مگر تنہائی کی وحشت سے واقف ہے. کوئی خانہ بدوشوں کو بتائے یہ، کوئی خانہ بدوشوں کو بتائے یہ، مکیں کب ہے منہ کی عظمت سے واقف ہے. کیا بات ہے. کوئی خانہ بدوشوں کو بتائے یہ، مکیں کب ہے منہ کی عظمت سے واقف ہے. کنارے پہ پڑی مٹی بتاتی ہے، کنارے پہ پڑی مٹی بتاتی ہے کہ دریا خاک کی لذت سے واقف ہے. کنارے پہ پڑی مٹی بتاتی ہے کہ دریا خاک کی لذت سے واقف ہے. کیا بات ہے. وہ میرے سرد لہجے کو سمجھتا ہے. اچھا، وہ میرے سرد لہجے کو سمجھتا ہے، تبھی تو برف کی حدت سے واقف ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. پھر پڑھیے. وہ میرے سرد لہجے کو سمجھتا ہے، تبھی تو برف کی حدت سے واقف ہے. کوئی دستک نہیں دے گا سمجھ کے در، کوئی دستک نہیں دے گا سمجھ کے در، مکان دیوار کی قسمت سے واقف ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. کوئی دستک نہیں دے گا سمجھ کے در، مکان دیوار کی قسمت سے واقف ہے. عبادت کا صلہ آسم وہی دے گا، خدا بندے کی ہر نیت سے واقف ہے. عبادت کا صلہ آسم وہی دے گا، خدا بندے کی ہر نیت سے واقف ہے. اٹھائے کس طرح وہ صحن میں دیوار، واہ واہ. میرا بھائی میری غربت سے واقف ہے. ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ کے اشعار سن کے میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ اگر کوئی میسج دینا چاہے تو آسان اور شستہ لفظوں میں بھی دیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں شاعری چیز ہی وہی ہے، اور شاعری ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو کا لنک ہے اس کے ساتھ، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے. کسی بندے کو آپ جاتے ہوئے بندے کو کھڑا کر کے کہیں کہ کوئی شعر سنائے، وہ آپ کو سنا دے گا. ہر بندے کا یعنی لنک ہے اس کے ساتھ شاعری. تو اس لیے میرے خیال میں جتنا آپ آسان الفاظ کو استعمال کریں گے شاعری میں، ٹھیک ہے، اتنا ہی لوگ آپ کو پڑھیں گے اور ان کو سمجھ آئے گی اور شعر یاد بھی رہے گا. بے شک، صحیح کہا آپ نے. تو یہ چیزیں جو ہے، اب جو فرمائشیں تھیں کچھ اور مزید اگر وہ ہو جائیں تو. ایک اور غزل کی فرمائش تھی، دوست نے کی تھی کہ بے سبب تو نہیں یہ چاک گھمانے لگا میں، بے سبب تو نہیں یہ چاک گھمانے لگا میں، ایک کشکول نما ہاتھ بنانے لگا میں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. بے سبب تو نہیں یہ چاک گھمانے لگا میں، ایک کشکول نما ہاتھ بنانے لگا میں. سر سلامت رہا اس شہر وفا میں لیکن، واہ. سر سلامت رہا اس شہر وفا میں لیکن، انگلیاں کٹ گئیں جب ہاتھ بچانے لگا میں. کیا بات ہے. سر سلامت رہا اس شہر وفا میں لیکن، انگلیاں کٹ گئیں جب ہاتھ بچانے لگا میں. یار اس وقت میرے ہاتھ بھی جنت لگی تھی، یار اس وقت میرے ہاتھ بھی جنت لگی تھی، ماں کے جب پاؤں کو چاہت سے دبانے لگا میں. یہ کیسر کے نام شعر کرتا ہوں نے کہا تھا کہ پھر پڑھیے. یار اس وقت میرے ہاتھ بھی جنت لگی تھی، یار اس وقت میرے ہاتھ بھی جنت لگی تھی، ماں کے جب پاؤں کو چاہت سے دبانے لگا میں. پہروں روتی رہی ماں کاندھے پہ سر رکھ کے میرے، پہروں روتی رہی ماں کاندھے پہ سر رکھ کے میرے، اس برس گاؤں سے جب لوٹ کے آنے لگا میں. پہروں روتی رہی ماں کاندھے پہ سر رکھ کے میرے، اس برس گاؤں سے جب لوٹ کے آنے لگا میں. یہ حقیقت پہ مبنی شعر ہے اگلا، کیونکہ میرے والد صاحب ہیں، وہ ان کا جو ایک پاؤں ہے وہ کٹ گیا تھا ایکسیڈنٹ میں. تو کہا ہے کہ کٹ گیا پاؤں میرے باپ کا ایک حادثے میں، کٹ گیا پاؤں میرے باپ کا ایک حادثے میں، اس لیے کم سنی میں ہاتھ بٹانے لگا میں. واہ 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 واہ. کٹ گیا پاؤں میرے باپ کا ایک حادثے میں، اس لیے کم سنی میں ہاتھ بٹانے لگا میں. کیا سچا شعر ہے. دفن ہونا ہے مجھے سوکھے ہوئے پیڑ کے پاس، دفن ہونا ہے مجھے سوکھے ہوئے پیڑ کے پاس، مسکراتا ہوا اس بات پہ رونے لگا میں. دفن ہونا ہے مجھے اس سوکھے ہوئے پیڑ کے پاس، مسکراتا ہوا اس بات پہ رونے لگا میں. کس لیے غم زدہ ہے طاق پہ رکھا یہ چراغ،
کس لیے غم زدہ ہے طاق پہ رکھا یہ چراغ، ایک دیوار ہی تو گھر کی گرانے لگا میں، کس لیے غم زدہ ہے طاق پہ رکھا یہ چراغ، ایک دیوار ہی تو گھر کی گرانے لگا میں، کربلا کے سبھی پیاسے مجھے یاد آئے تھے، کربلا کے سبھی پیاسے مجھے یاد آئے تھے، ایک مزدور کی جب پیاس بجھانے لگا میں، کربلا کے سبھی پیاسے مجھے یاد آئے تھے، ایک مزدور کی جب پیاس بجھانے لگا میں، اس بہانے کسی درویش سے مل پاؤں گا، اس بہانے کسی درویش سے مل پاؤں گا، اپنی سب خواہشوں کو آگ لگانے لگا میں، اس قدر سایہ بھی اچھا نہیں ہوتا عاصم، اس قدر سایہ بھی اچھا نہیں ہوتا عاصم، اپنے آنگن میں لگا پیڑ گرانے لگا میں، کٹ گیا پاؤں میرے باپ کا ایک حادثے میں، اس لیے کم سنی میں ہاتھ بٹانے لگا میں۔ یہ حقیقت پہ مبنی شعر ہے۔ میں اسپیچ لیس ہو گیا ہوں، اس قدر خوبصورت آپ نے یہ غزل اور جس میں جو آپ نے رنگ باندھا ہے، جو عکاسی کی ہے، یقیناً ہمارے ماں باپ اس سے بہت زیادہ کے سزاوار ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں ان کے ساتھ، لیکن آپ نے تو اشعار کا تحفہ ان کو دیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے یہ غزل پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ سیل ممتنع کے حوالے سے شعر کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آدمی آسان لفظوں میں اپنی بات کہے، تو اس کا آپ نے بہت اچھا رنگ پیش کیا۔ آپ کی جو یہ رنگ ہے، یہ ایک مطلب ظاہر ہے ایک کرب کا جو آپ انداز ہے آپ کا جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ روکے نہیں، اگر ہمیں سناتے رہیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ایک انرجی مل رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ میں بہت کچھ سیکھا، اتنے نئے خیالات مجھے آپ سے سننے کو ملے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ اور ہمیں سنانا چاہیں۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ میں اپنی عبادت کی یہ قیمت نہیں لیتا، میں اپنی عبادت کی یہ قیمت نہیں لیتا، مال اٹھا دے میری میں یہ جنت نہیں لیتا، میں اپنی عبادت کی یہ قیمت نہیں لیتا، مال اٹھا دے میری میں یہ جنت نہیں لیتا، ایک خواب چھپانے کا مجھے فن نہیں آتا، خواب چھپانے کا مجھے فن نہیں آتا، اور دوسرا میں نیند کی تہمت نہیں لیتا، واہ 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 واہ، خواب چھپانے کا مجھے فن نہیں آتا، اور دوسرا میں نیند کی تہمت نہیں لیتا، یہ پیڑ میرے پاؤں میں کیوں جھکنے لگے ہیں، واہ یہ پیڑ میرے پاؤں میں کیوں جھکنے لگے ہیں، معلوم بھی ہے ان کو میں بیعت نہیں لیتا، کیا بات ہے، پیڑ میرے پاؤں میں کیوں جھکنے لگے ہیں، معلوم بھی ہے ان کو میں بیعت نہیں لیتا، دل ایسا صحیح تباہ کا مزدور ہے عاصم، دل ایسا صحیح تباہ کا مزدور ہے عاصم، جو ہم سے دھڑکنے کی بھی قیمت نہیں لیتا، واہ 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 واہ، دل ایسا صحیح تباہ کا مزدور ہے عاصم، واہ واہ واہ، بہت خوب، جو ہم سے دھڑکنے کی بھی قیمت نہیں لیتا، میں اپنی عبادت کی یہ قیمت نہیں لیتا، مال اٹھا دے میری میں یہ جنت نہیں لیتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست۔ اچھا عاصم بھائی، آپ نے میں نے جہاں تک دیکھا کچھ آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں، کیونکہ نظم کہنا بہرحال ہمارے ہاں ایک بڑا ایک اچھا رنگ ہے اس کا، تو میں چاہوں گا اگر کوئی نظم آپ ہمیں سنانا چاہیں تو اس بالکل نظم ہے، اس کا عنوان ہے آخری ملاقات۔ اچھا، یاد ہے مجھ کو ابھی تیرے ہاتھوں کا لمس، یاد ہے مجھ کو ابھی تیرے ہاتھوں کا لمس، وہ ملاقات مجھے یاد ہے جب ہم دونوں آخری بار گھنے پیڑ کے نیچے ملے تھے، خوب باتیں کی تھی اور تیز ہوا کا جھونکا گدگدی کرتا تھا، وہ وقت بھی کتنا اچھا وقت تھا کہ آنکھ کے کونے سے ایک اوس کا قطرہ ٹپکا اور ٹیبل پہ پڑی چائے لہو بن گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا رنگ باندھا ہے آپ نے، یہ آخری ملاقات کا رنگ جو ہے وہ خون کے ہی آنسو رلاتا ہے بھائی، یہ بڑا المیہ ہے آخری ملاقات کے رنگ کا۔ میں نے آپ کی جو ابھی تک غزل کا رنگ دیکھا ہے وہ بہرحال ایک ظاہر حقیقت پسندی ہے، اور آپ اس کی عکاسی کر رہے ہیں، چاہے وہ پردیس کے حوالے سے ہو یا اپنے اہل خانہ کے حوالے سے جو تذکرہ ہو۔ کیا کوئی نیا چاند کے حوالے سے کوئی تذکرہ اگر آپ ہمیں اشعار سنانا چاہیں؟ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ بالکل، کتاب سے آپ کو، جی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ صاحب کتاب ہیں، اور صاحب کتاب ہونا جو ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی کتاب سے ہمیں
کچھ سنانا چاہیں، جو کہ آپ نے جتنی بھی چیزیں ماشاءاللہ ہمیں سنائی ہیں وہ تقریباً کتاب سے ہی ہیں. جانتے ہیں جی ہم کہ آخر سر ہمارا جائے گا، جانتے ہیں کہ آخر ہم کہ آخر سر ہمارا جائے گا، ہجر کے صحرا میں جب ہم کو پکارا جائے گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے عاصم بھائی، واہ جانتے واہ ہیں واہ، ہم کہ آخر سر ہمارا جائے گا، کیا بات ہے. ہجر کے صحرا میں جب ہم کو پکارا جائے گا، مر کے بھی زندہ رہوں گا میں تیرے دل میں صدا، مر کے بھی زندہ رہوں گا میں تیرے دل میں صدا، قبر میں جب میری حسرت کو اتارا جائے گا، کیا بات ہے، واہ مر واہ کے واہ، بھی زندہ رہوں گا میں تیرے دل میں صدا، قبر میں جب میری حسرت کو اتارا جائے گا، ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں سے اجالے چھین کر، ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں سے اجالے چھین کر شہر میں اب کے چراغوں کو سنوارا جائے گا، واہ واہ واہ، ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں سے اجالے چھین کر شہر میں اب کے چراغوں کو سنوارا جائے گا، تو دریچے میں کھڑا ہو کے بہت روئے گا جب، تو دریچے میں کھڑا ہو کے بہت روئے گا جب تیرے کوچے سے میرا لاشا گزارا جائے گا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے یہ ہم سے جو اشعار سنائے. ہم وقت کی قلت ہے ہمارے پاس، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں، اور کیونکہ ہم نے جتنی بھی وقت، کیونکہ ظاہر ہے وقت گزر جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اٹھائے کس طرح وہ صحن میں دیوار، میرا بھائی میری غربت سے واقف ہے. میں عاصم ندیم صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.